بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی اللہ تعالیٰ کے کرم و نوازی سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ کو مسلمان کو نظر بد سے بچائے، مخالفین اور منافقین سے بچا کے رکھے، ان کی بری نظر سے بچا کے رکھے، ان کے برے ارادوں سے، ان کے برے عزائم خاک میں ملائے، اور آپ کو آپ کے والدین سمیت، آپ کے بیوی بچوں سمیت، آپ کے بزرگوں سمیت سلامت رکھے، خوشحال رکھے، آپ کی جائز خواہشات پوری ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے مالی مدد کرتا رہے، رزق میں اضافہ کرے، ہر بے روزگار کو رزق میں اضافہ دے، اور اس کا روزگار کا سہولت اس کو میسر ہو، اور وہ ہر بندہ، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج لازمی ضرور کرے، لیکن کسی انسان کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پاس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں کبھی روز ویڈیو بناتا ہوں، کبھی 2 دن وقفہ آ جاتا ہے، کبھی 3 دن آ جاتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے رابطے میں رہوں اور آپ کو نئی سے نئی ویکنسیاں جو ہے وہ نکال کے دوں اور بتاؤں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے اپنی پبلسٹی کرنا نہیں، یا کسی کو سوانے خواب دکھانا نہیں، یا کسی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا نہیں، بلکہ تمام ویڈیو دیکھنے والوں کو اور ان کے ذریعے مزید آگے جو میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں ان کو یہ ایک پیغام پہنچانا ہے کہ آپ کو روزگار فراہم کرنے والا راولپنڈی میں ایک ادارہ بھی ہے۔ بہت سے روزگار آفس ہیں جو ہر اپنے اپنے طریقے سے روزگار فراہم کرتے ہیں، مگر افسوس انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا وہ حرام کما رہا ہے، کیا وہ حلال کما رہا ہے، کیا وہ اپنے اہل خانہ کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ ہر چیز دولت نہیں ہوتی، کفن کی جیب نہیں ہوتی، امیر غریب، بادشاہ حکمران، سب کی قبر کا سائز ایک ہی ہوتا ہے، اور ہر انسان 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائے گا، 3 کھا لے گا، 4 کھا لے گا، لیکن 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کی کھانا پینا رہائش اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت دیتا ہے۔ مہنگائی ہے، مشکلات ہیں، بجلی گیس کے بل بہت زیادہ ہیں، مکانوں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے۔ پہلے ایک بندہ گھر کا، خاندان کا ایک بندہ کماتا تھا، سارے خوشی سے کھاتے تھے، اور برکت بھی تھی اور بچت بھی تھی، لیکن آج سارے گھر والے کماتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشان حال ہے، کیونکہ اتنا کماتے نہیں جتنا ایک بھاری قیامت خواہ بجلی کے بل میں وہ ساری جمع پونجی جو ہے مہینے کی وہ چلی جاتی ہے، باقی اخراجات تو دور کی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو محتاج نہ کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے غیب کے خزانے سے مدد کرتا رہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بہت سارے لوگ، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ خواتین کی شکل میں ہیں، مخالفین بھی ہیں، اور ان سے 10 گنا زیادہ
میرے حمایتی بھی ہیں، مجھے میسج کر کے، میرے کمنٹس میں مجھے فون کر کے میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے۔ جو میرے مخالفین ہیں، میں ان کو یہ پیغام لازمی دوں گا، گج وج کے آؤ، کردہ ہوئی یہ جڑا میرا رب چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے مخالفین کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب آپ چلتے، بیٹھتے، پھرتے، اٹھتے، لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی کلام پڑھتے ہیں، صرف اللہ مدد کا ورد بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ شارک کے زیادہ قریب ہے، اور وہ سنتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ اور جو انسان کسی کے لیے ناجائز گڑھا کھودے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیوں؟ ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ مخالفین کی آوازیں کسنے سے، مخالفین کے غلط پروپیگنڈے سے، مخالفین کے بے بنیاد پروپیگنڈے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مخالفین جس کے خلاف الزامات تراشی کر رہے ہیں، بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کے خلاف الزام لگائے جا رہے ہیں بغیر کسی ثبوتوں کے، وہ کامیابی کی جانب تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ پیر نصیر الدین اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، گولڈا شریف سرکار، وہ اپنی مجلس میں یہ کہا کرتے تھے کہ مخالف اس کے ہی زیادہ ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہے، جو سچ بات کہتا ہے، جو دل کی آواز زبان پہ لاتا ہے، یہ نہیں کہ دل میں اور منہ پہ اور بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حرام کی اولاد جو ہوتے ہیں، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو سمجھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ خنزیر کا گوشت کھانے والے ہیں، اور اپنا ضمیر مردہ کر کے حرام کمانے والے اور حرام کھانے والے ہیں، ان کے نزدیک حلال حرام کی ان کو تمیز نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پاکستان میں بسنے والے، چاہے وہ پہاڑوں پہ رہنے والا ہے، چاہے وہ جگی نشین ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ رہنے والا ہے، میں اس کو، جو بے روزگار ہے، جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں اس کو روزگار فراہم کرتا ہوں۔ الہ انسان کرتا ہے، وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بناتا ہے۔ پیاسا ہمیشہ کھوہ کے پاس جا کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، کھوہ کبھی چل کر پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ بہت سے دوست بھائی، ویڈیو دیکھنے والے اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ شعیب صاحب آپ مختصر گفتگو کرتے ہیں، آپ تفصیلی بات نہیں کرتے، اور آپ صحیح بات نہیں کرتے۔ جی، آپ کی بات کو میں رد نہیں کرتا، جھٹلاتا نہیں، آپ 100% نہیں 1000% درست کہتے ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس کی بھی وجہ بھی ہے، مجھے روزانہ 700-800 کال آتی ہے
عام موبائل کال. واٹس ایپ تو میں سنتا ہی نہیں. واٹس ایپ میں سنوں تو پاگل ہو جاؤں. واٹس ایپ میں نہ سین کرتا ہوں، نہ وائس میسیج کا جواب دیتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے. ہاں میں اپنا وزٹنگ کارڈ سینڈ کر دیتا ہوں. لیکن میں نے بہت سے واٹس ایپ گروپ بنائے، پھر ان کو ریموو بھی کرتا رہتا ہوں، کیونکہ کچھ گندے انڈے اس گروپ میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان گندے انڈوں کو نکالنا بھی تو ہوتا ہے. تو پھر میں نئے گروپ بنا لیتا ہوں، کچھ پرانے اٹھا کے نئے گروپ میں شامل بندوں کو کر لیتا ہوں، اور کچھ جو انتشار پسند ہوتے ہیں تو وہ پھر گروپ سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور ان سے بات بھی نہیں ہوتی. تو میں جی آپ پاکستان کے کسی صوبے میں رہتے ہوں، جب تک آپ میرے آفس نہیں آئیں گے میں آپ کو کسی بھی ملازمت کی تفصیل نہیں دیتا. میں آپ کو اتنا کہہ دیتا ہوں، آپ مجھ سے ہیلو کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں نوکری ہے. میں کہتا ہوں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہے، بالکل آ جائیں. آپ کہتے ہیں ہم نے پہلے یہ کام کیا، میں کہوں گا ٹھیک ہے، یہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آئیں. میں پھر بھی آپ کو اگر یہ نہیں ہے تو آپ کو کھانا پینا رہائش والی ملازمت لگاؤں گا. بات ختم. اللہ خیر صلاح. پھر بھی آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کسی اور روزگار آفس کا دروازہ کھڑکائیں جو آپ سے 5-10 منٹ بات کر لے، جو آپ کو تفصیل کے ساتھ سہانے خواب دکھا دے، اور پھر آپ بھاگتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے نہیں، اڑتے ہوئے آپ اس روزگار آفس میں جائیں. پھر ہفتے 10 دن بعد، جب آپ مہینے بعد جو تنخواہ بتائی ہوتی ہے وہ ملتی نہیں، اس سے کم ملتی ہے. دور سے دیکھا زلفیں لہرا رہی تھی، پاس جب جا کر دیکھا تو کھوتی دم ملا رہی تھی. بعد میں پھر انسان پچھتاوا کرتا ہے کہ میں نے روزگار آفس والوں کو فیس بھی دے دی اور ذلیل بھی ہو گیا. کام بھی 12 کی بجائے 18 گھنٹے کا نکلا اور تنخواہ بھی پوری نہیں ملی. تنخواہ کے سے پہلے ہی 10-12 دنوں میں مجھے فارغ کر دیا گیا. پھر آپ کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے اور پھر آپ کی عقل ٹکانے آ جاتی ہے. بہت سے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے، جو یہاں سے تھوڑی بہت سوچ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ المنان روزگار کس طرح کی ملازمت دیتا ہے اور دوسرے کس طرح کی ملازمت دیتے ہیں. میں ہر ایک کو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، میں ان کو کہوں گا کہ میرے پاس آنے سے پہلے پنڈی اسلام آباد کے تمام روزگار آفس گھوم کر آئیں، مطمئن ہو کر آئیں، ادھر جائیں، نوکری لیں، ان کو بھی دیکھیں، یا مقدر یا نصیب. پھر میرے پاس آئیں، مجھے بھی دیکھیں، اور میرے جہاں میں ملازمت لگاؤں گا وہ بھی دیکھیں. فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کیجیے گا. بس میں اتنا کہوں گا اور میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ بہت سارے روزگار آفس نے یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں. بہت سے روزگار آفس نے ایسی موبائل سموں پہ آئیڈیاں بنا رکھی ہیں جو ان کے نام کی نہیں ہوتی، جو لوٹ لیے جاتے ہیں. اور کئی روزگار آفس ایسے بنے ہوئے ہیں جو راولپنڈی اسلام آباد کے وہاں یہ لوگ مقامی نہیں ہوتے، لیکن لوٹ لاٹ کر چلے جاتے ہیں، یا ان کا پکا کلائنٹ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے کہ آپ ہم فیس دیں گے، آپ کے پاس بندہ بھیجیں گے، اچھی تنخواہ بتا کے بھیجیں گے، آپ نے کون سی تنخواہ دینی ہے، 10-12 دن بعد ذلیل کر کے نکال دیں. تو اس طرح روزگار آفس کی فیس بھی کھری ہو جاتی ہے، مالکان کی تنخواہ بھی بچ جاتی ہے، اور پھر مالک بھی فائدے میں، روزگار آفس والا بھی فائدے میں. ٹھیک ہے. اور مالک نے آپ کے خون پسینے کی کمائی نہیں دی، روزگار آفس نے آپ سے پیسے لے کر آرام کما لیا، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں فائدے میں رہے اور نقصان میں تیسرا فریق آپ ہیں جو نقصان میں رہتے ہیں. لہٰذا جہاں بھی ملازمت کے لیے روزگار آفس میں جائیں، اس روزگار آفس کو والے کو کہیں
کہ آپ ہماری پہلے وہاں پہ بات کرائیں جہاں پہ ہمیں بھیجنا ہے، تنخواہ کتنی ہے آپ ریٹرن لکھ کے دیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے سائن کر کے، تاکہ ہمارے پاس بھی ثبوت ہو، اور ہم جا رہے ہیں ان کو بھی بتائیں مالکان کو کہ ہمیں فلانے روزگار آفس نے بھیجا ہے، اور جاتے ساتھ ہی کہیں کہ یہ تنخواہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ روزگار آفس نے کہا کہ بھیج دیا آپ نے کام شروع کر دیا، مالک کو جا کے ملیں، اسے کہیں کہ مجھے اس روزگار آفس نے بھیجا ہے، میں فیس دے کے آیا ہوں، میں اپنی جیب سے ادائیگی کر کے آیا ہوں، اس نے مجھے یہ تنخواہ بتائی ہے، کیا واقعی تنخواہ ہے؟ پھر تو مزہ آتا ہے۔ پھر اگر مالک آپ کو تنخواہ نہ دے تو آپ یہاں سے اس کا گربان پکڑ لیں، سیدھی سی بات ہے، تھانے چلے جائیں، پولیس رپورٹ کرائیں کہ جی روزگار آفس نے مجھے یہ بتایا تھا اور تنخواہ مجھے اتنی کم مل رہی ہے۔ قانون کے دائرے سے تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی باہر نہیں ہے نا۔ نواز شریف وزیر اعظم تھا، اسے اتار دیا گیا، وہ بھی گرفتار ہوا، بے نظیر بھی گرفتار ہوئی، زرداری بھی گرفتار ہوا۔ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن کسی کے لیے لیٹ ہوتا ہے، کسی کے لیے جلدی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک پکڑ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ بندے کو پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایسے وقت میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے کہ اس بندے کے پاس پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزگار آفس والوں کو کم از کم ان کا ضمیر جاگتا رکھے، ان کا ضمیر مردہ نہ ہو، اور کسی کے غریب کے رزق کے ساتھ نہ کھیلیں۔ میں تمام روزگار آفس سے یہ کہوں گا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے پیچھے 100 مسائل ہوتے ہیں، وہ بڑی آس سمیز سے آپ کے پاس آتا ہے، اسے کام پہ لگایا کریں، لیکن مالک سے زیادہ ملازم کے ساتھ کھڑے ہوا کریں۔ مالک بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، اگر غریب کی دعا ملی آپ کو، کلائنٹ آپ کے اور پیدا ہو جائیں گے۔ یہی ملازم جن کو آپ اچھی جگہ لگائیں گے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہے، یہی ملازمین ہماری مارکیٹنگ اپنے گاؤں، شہروں، قصبوں، دیہاتوں، ضلعوں، چک موضوعات تحصیلوں میں کرتے ہیں کہ فلانے روزگار کے پاس جائیں۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جہاں بھی جس بھی روزگار آفس میں جائیں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس آفس میں داخل ہونے سے پہلے اس آفس کے بارے میں دائیں بائیں ارد گرد کے لوگوں سے، دکانوں والوں سے، دفاتر والوں سے یہ پوچھ لیا کریں چوری چھپے خفیہ طریقے سے کہ میں فلانے شہر سے آیا ہوں، میں روزگار کے لیے آیا ہوں، اس روزگار آفس والے کے پاس جا رہا ہوں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں، کتنے عرصے سے ہیں، کوئی دھوکہ نوسر بازی فراڈ تو نہیں کرتے؟ پھر اگر وہ آپ کے ارد گرد والے لوگ، پڑوسی لوگ، ان کے جو روزگار آفس والے ہیں، وہ گواہی دیں کہ ہاں جی یہ لوگ ٹھیک ہیں، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، تو پھر آپ اس روزگار آفس میں جا کر روزگار لیں۔ اگر اس کے پڑوسی آپ کو کہیں کہ یہاں پہ تو ہر تیسرا ملازم آ کے روتا ہے، کبھی تنخواہ نہیں ملی، کبھی فیس کھا گئے، کبھی یہ گالیاں نکال رہے ہیں ملازمین، کبھی روزگار آفس والے گالیاں نکال رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ بھی بولے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں وہاں جانے سے، لٹنے سے، اور فیس دینے سے بچیں۔ یہی میں آپ سے کہوں گا۔ آج کی بات خاصی طویل ہوگی، لیکن ایک انسانیت کے ناطے سمجھانا، بتانا میرا فرض ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت سے سادہ لوگ ہیں جو نوسربازوں کے ہاتھوں، ایسے نوسرباز بھی ہیں جو آپ کو شیشے میں اتار لیتے ہیں، آپ کا دل جیت لیتے ہیں، آپ کا دماغ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور پھر جب آپ زمین پہ گرتے ہیں پھر چوٹیں ہی چوٹیں آپ کا مقدر ہوتی ہیں۔
اللہ ताला हम सबको नौसरबाज़ों से लुटने से बचाए और इन नौसरबाज़ों से को हराम खाने हराम खिलाने से बचाए और कम से कम इनका ज़मीर ज़िंदा हो ताकि वो किसी के गरीब के रिस्क के साथ न खेलें। आज की मेरी ये वीडियो मुझे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी में बहुत से बंगलों पे, बहुत से स्कूलों में, बहुत से कॉलेजों में, बहुत सी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारी होटलों में मुझे घरेलू मुलाजमीन भी चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, किचन हेल्पर भी चाहिए, कुक भी चाहिए, पाकिस्तानी खाने बनाने वाले कुक भी चाहिए, पाकिस्तानी चाइनीज़ खाने बनाने वाले भी चाहिए, स्कूलों में गार्ड्स की ड्यूटी करने वाले भी चाहिए, कॉलेजों में गार्ड्स की ड्यूटी भी करने वाले चाहिए, सिविल भी चाहिए, रिटायर फौजी भी चाहिए और हर किस्म का हेल्पर, लेबर, लोडर, वेटर सब कुछ चाहिए। आज की ये वीडियो एक मैंने मुश्तरका बनाई है। मेरे पास, मैंने पहले भी आपको बताया, साल के 12 महीनों में मेरे पास 13 सालों में जब से ये मैं रोज़गार ऑफिस चला रहा हूँ, आज दिन तक मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास नौकरी ना हो। ये अलग बात है कि मैं बंदे की लुक देखकर उसके मुताबिक फ़ैसला कर उसे नौकरी देता हूँ, क्योंकि चस्के लेने वाले भी बड़े बीच में आ जाते हैं, तो फिर उन चस्के लेने वालों को भी फिर मैं चस्का लगाता हूँ। मैं साफ कहता हूँ, फिर चस्के लगाता हूँ, फिर मैं भी चस्के लगाता हूँ। जो नौकरी लेने नहीं आते, जो किसी न किसी चैनल्स के ज़रिए भिजवाए जाते हैं या किसी न किसी रोज़गार ऑफिस के ज़रिए भिजवाए जाते हैं, तो मेरे माथे पे फुदू नहीं लिखा हुआ। मैं रावलपिंडी का जमपल हूँ, मेरा वालिद भी रावलपिंडी का जमपल है। 29 साल से साफ़ी हूँ, क्राइम रिपोर्टर रह चुका हूँ, अभी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की है। बंदे को माथा देखकर उसका पूरा एक्सरे कर लेता हूँ। बंदा मेरे दफ्तर में दाखिल हो जैसे ही होता है तो मैं उसको बिल्कुल स्कैन कर लेता हूँ कि ये बंदा नौकरी लेने वाला है या नहीं है, इसके साथ कैसे डील करनी है, मैं वो 2-3 सेकंड में फ़ैसला कर लेता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी छठी हिस्स मेरी तेज़ है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहचान लेता हूँ। जिसने जो नौकरी लेनी होती है, जिसके पेट में भूख होती है, जिसके चेहरे पे परेशानी होती है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत से उसके घरेलू मसाइल का बताती है, मैं उनको जैसे ही देखता हूँ, मैं दूसरी बात नहीं करता, नौकरी पे लगा देता हूँ, 10 मिनट में नहीं लगाता। तो इंशाअल्लाह मेरे पास अनपढ़ भी आएँ मैं तब भी लगाऊंगा, मेरे पास पढ़े लिखे भी आएँ मैं तब भी लगाऊंगा, मेरे पास 18 साल से लेकर 60 साल तक के अफराद आएँ मैं तब भी लगाऊंगा। मैं आज आपको एक वीडियो यहाँ पे एक ज़िक्र करूँगा, कोई छोटी से बात यानी कि बड़ी से पहले मेरे पास एक सूबेदार साहब, हवलदार साहब हैं, सूबेदार साहब हैं, मैं शायद वो मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं, ये भी वीडियो देख रहे होंगे। वो रावलपिंडी चक्री के रोड के रहने वाले थे, वो मेरे पास नौकरी लेने आए। तो मैंने कहा कि आपको नौकरी मेरे पास है, ये है, उसकी 27,000 तनख्वाह है, तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं ठीक है, मैं लेकिन रोज़ घर आ जा सकूँगा। क्यों? मेरा वहाँ जहाँ आप ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे ड्यूटी नज़दीक है, तो मैं क्या रोज़ घर आ सकता हूँ? मैंने कहा जी हमारी तरफ से रोज़ आए घर आएँ, हमारी तरफ से महीने बाद आएँ, हमारी तरफ से हफ्ते बाद आएँ, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घर जाके आपको बताता हूँ।
وہ گئے. وہ 4 ہی گھنٹے بعد میرے پاس ایک اور صاحب آئے. میں نے ان کو ویٹ کرا دیا. میں نے کہا ایک صاحب کو میں نے کہا ہوا ہے. تو میں نے ان صاحب کو چکری والوں کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا جناب میرے پاس ایک اور بندہ. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی میں کہاں یہ نوکری کرتا ہوں, میں پینشن ٹھیک ٹھاک لے رہا ہوں. تو میں نے کہا جی آپ نے مجھے ویٹنگ میں ڈال رکھا تھا, میں گھر جا کے بتاؤں گا. اور نہیں جی نہیں میں نہیں کرتا جی, دے دیں, میرے مطابق نہیں ہے, میرے معیار کے مطابق نہیں ہے. تکبر تھا. داڑھی انہوں نے ماشاءاللہ اتنی ایسی رکھی ہوئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو وہ جناب چلے نہیں آئے. میں نے کہا دوسرے بندے کو دے دی. وہ صاحب اس کے بعد میرے پاس 2 دفعہ آ چکے ہیں, آج بھی آئے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور میں بڑا سخت ضرورت مند ہوں. میرے پاس نوکری تھی, میں کیوں چھوٹ گیا جب میں کہہ رہا ہوں میرے پاس سال کے 365 دنوں میں میرے پاس بے شمار نوکریاں تھیں. میں نے کہا صوبیدار صاحب جائیں گھر آرام کریں, جب آپ کے معیار کی ہوئی تو بتاؤں گا. ابھی آپ کا معیار جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اونچا ہے, اور جب آپ کے معیار کی نوکری آئے گی تو میرے پاس 10-15 منٹ میرے پاس بیٹھے. میں نے نہیں تھی بالکل. جو بندہ اپنے رزق کو ٹھوکر مارے وہ مجھ سے امید نہ رکھے. جب میں اسے پلیٹ میں رکھ کے نوکری دے رہا ہوں, میں اس کو سہولت ہر قسم کی دے رہا ہوں, اس کی منہ مانگی سہولت دے رہا ہوں, پھر بھی وہ کہ جی میں صوبیدار تے, میں اولدار تے, میں راجا تے, میں مہاراجا تے, میں چودھری, میں مائے تے کٹن کپڑے لاؤ. بھائی تو اپنے لیے ہوگا. فٹ پاتھ پہ کھانے والا بھی غریب مانگ کے کھائے گا, جو دے گا اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. وہ آپ کے گھر کا بیڈ نہیں مانگے گا, وہ فٹ پاتھ پہ سو جائے گا. میں اپنے رزق کا دشمن نہیں ہوں. میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو مجھے ملے گا, لیکن آپ کے پاس رزق چل کر آ رہا ہے اور آپ اس کو ٹھوکر لگا رہے ہیں. کہ کیوں؟ وجہ کیوں؟ آپ ریٹائر فوجی ہیں, کیوں آپ کو پینشن آپ کو بھاری مل رہی ہے ماہانہ, اس لیے تو کرے نا گزارا اس پہ. پھر میں اس بندے کو کیوں نہ نوکری دوں جو مستحق بھی ہے, جو مجبور بھی ہے, جو ضرورت مند بھی ہے, جس کے پیٹ میں بھی فاقے ہیں, جس کی پینشن بھی نہیں ہے, جو 12 سے 18 گھنٹے کام کر کے خون پسینہ ایک کر کے اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے پیٹ پال رہا ہے. سردی میں, گرمی میں نہ دن دیکھتا ہے, نہ رات دیکھتا ہے, نہ مالکان کی تنقیدوں کا اور ان کی جھڑکوں کی پرواہ کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ اس کے پیچھے 1,000 مسائل ہیں. میں اس شخص کو اپنے سینے سے لگا کر نوکری دوں گا. اگر آپ صوبیدار ہیں, اولدار ہیں, راجے ہیں, چودھری ہیں, مہاراجے ہیں, تو اپنے لیے بھائی میرے گھر میں ہیں. میں کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں جی اولدار ہاں, میں ریٹائر صوبیدار ہاں, میں سپاہی ہاں, میں SSG کمانڈو ہاں, میں میجر ہاں, میں میجر جرنل ہاں, میں کرنل ہاں, میں بریگیڈیئر ہاں, وہ بھائی ریٹائر ہے نا, سیدھی گل ہے, جلے وردی لے گی تو ختم. ٹھیک ہے. جس طرح طوائف کی شلوار اتر جاتی ہے, میں آج بڑی گندی بات کرنے لگا ہوں, اور اس کی شرم ختم ہو جاتی ہے, اسی طرح جب آپ کی وردی سرکاری اتر جاتی ہے تو آپ کے اندر سے وہ گھمنڈ نہیں جاتا. اللہ کا واسطہ ہے اپنے اندر سے وہ گھمنڈ ختم کریں. ہمیشہ جھکا ہوا پھل ہی درخت دیتا ہے. مجھے کوئی ایسا درخت بتائیں جو تناور ہو, دنیا کا کوئی ایسا درخت بتائیں جو تناور اور پھل دیتا ہو. جھکا ہوا درخت وہ پھل بھی دے گا, وہ آپ کو سایہ بھی دے گا. اپنے اندر عاجزی پیدا کریں,
آپ کے پاس اگر رزق چل کے آتا ہے تو شکر الحمدللہ کریں، شکر کا کلمہ پڑھیں، رزق کو ٹھوکر نہ ماریں، ورنہ یہ رزق میں نہیں دے رہا، یہ رزق آپ نے ہلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا اوپر بیٹھا ہے، اس نے وسیلہ بنا لیا ہے، وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، اور آپ کو منہ مانگے تنخواہ بھی مل رہی ہے، اور آپ پھر بعد میں نخرے بھی کرتے ہیں، اور پھر جب گھر سے آپ کو تھوڑی سی پریشر ہوتا ہے کہ جاؤ نوکری کرو، پھر آپ آتے ہیں کہ ہاں جی چلو جی وہی نوکری دے دو، تو پھر میرے دروازے المنان روزگار آفس کے دروازے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو، ریٹائر ہو، میرے لیے کوئی صحت پر میری اثر نہیں پڑتا۔ الحمدللہ الحمدللہ میں کسی کا کانا نہیں ہوں، میں کچے روٹ کا عادی نہیں ہوں، پکے روٹ کا عادی ہوں۔ ڈرنا، میں ڈرتا ضرور ہوں اپنے رب کے سے، میں جھکتا ضرور ہوں اپنے رب کے آگے رات کو تہجد میں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میں شعیب خان کے پاس جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اپنی افسر شاہی کے قصے سنا کر میں اسے متاثر کر لوں گا اور میں اسے مجبور کروں گا کہ میرے لیے بھاری تنخواہ والی ملازمت نکالے، تو بھائی میرے جاؤ، میں پھر اس بندے کو ملازمت دوں گا، اس بندے کو دوں گا جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو، جس کی کوئی پینشن نہیں ہے، جس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو گھر کا واحد کفیل ہے، میں اس کو سینے سے لگاؤں گا، اس کو چائے بھی پلاؤں گا، اس کی عظمت کو سلام بھی کروں گا، اور اسے عزت کے ساتھ بٹھاؤں گا بھی، پروٹوکول بھی دوں گا، ادب کے ساتھ بھی پیش آؤں گا، اور جب تک وہ کام پہ کھڑا ہے کام کرتا رہتا ہے، میں اس کے ساتھ رات 2 بجے بھی مجھے کال کرے تو میں ایسے لوگوں کو اپنا پرسنل نمبر بھی دیتا ہوں کہ رات 2 بجے بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ بہت باتیں سخت کی لیکن حقیقت بیان کی۔ کوئی بندہ یہ میرے پاس آ کے مجھے ایک تو کسی کی سفارش نہ کرے کہ مجھے فلانے نے بھیجا ہے کہ میرا جا کے بتاؤ، اور کسی کے ریفرنس مجھے یہ سفارش ریفرنس مجھے نہ دے، ٹھیک ہے؟ آئیں، کام آپ نے کرنا ہے، سفارشی یا ریفرنس والے نے نہیں۔ میرا نمبر نوٹ کریں 0312 50 54 021۔ شعیب خان صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے میرا آفس ٹائم ہے، دن 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران میرا فون بند ہوتا ہے۔ 5 بجے کے بعد آپ مجھے کال نہ کیا کریں۔ کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، معاف کیجیے گا، میری ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ والسلام۔